ایران تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اسرائیل پر۔ ایران نے موت کا جال جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے اسرائیل پر۔ کتنی دیر تک یہ جنگ چل سکتی ہے؟ امریکہ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ نمبر 3، ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسرائیل تو چاہتا ہے امریکہ کو بس ملوث رکھے اور جنگ جاری رہے۔ امریکن بیسز جو ہیں وہ اٹیک ہو رہے ہیں، ایران اٹیک کر رہا ہے۔ اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ وہاں پر اتنا اکنامک ڈیمیج ہو کہ یہ جو جی سی سی ملک ہیں یہ پھر بھاگے ہوئے جائیں واشنگٹن اور کہیں کہ جی جنگ بند کریں، اس لیے کہ ہمارا نقصان بہت ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ کی اسٹریٹجی دیکھی جائے تو میرا خیال ہے بہت ہی کنفیوژن ہے اس میں۔ کبھی کہتے ہیں رجیم چینج کے لیے کی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ان کی میسائل کیپیبلٹی ہم نے تباہ کرنی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ہر گھنٹے جو ہے ایران کے میزائل جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تو یہ ہے، لیکن 7 دن بعد میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ایران نے جو ان کے پاس سب سے ایڈوانسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں وہ تو ابھی استعمال ہی نہیں کیے۔ جس قسم کے ڈرونز ایران نے استعمال کیے ہیں وہ تو امریکن فوج کہہ رہی ہے کہ ان کو انٹرسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ کیا سمجھتی ہیں اسرائیل کا اگلا خطرناک پلان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا نیوکلیر ویپن استعمال کریں، مگر میں نہیں سمجھتی کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں حیران ہوئے ہوں گے۔ اول تو یہ کہ میرا خیال ہے ان کی توقع نہیں تھی کہ ایران اتنی دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے، کہ 1-2 دن میں ہی وہ ہتھیار ڈال دیں گے، وہاں پر کوئی رجیم چینج ہو جائے گا۔ اگر امریکی فوجی آئے تو وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ بسم اللہ بھیجیں، ضرور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اکنامک ڈیمیج ہو رہا ہے، دنیا کو ہوگا، تیل اور گیس کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، بند ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ ایران تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اسرائیل پر۔ اس وقت کی جو سب سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، ایران نے موت کا جال جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے اسرائیل پر۔ کسی بھی طرف سے جو ہے وہ معافی نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ سینئر سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام۔ مس، ایران جو ہے کسی بھی طرف سے رک نہیں رہا، کیا آگے نئے ان کے پلان آ رہے ہیں؟ اسرائیل کیسے بچے گا؟ دیکھیں، اس وقت تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جس قسم کی جارحیت ہو رہی ہے، بمباری انہوں نے بلکہ آج اسرائیل نے خاص طور پہ انٹینسیفائی کی ہے، اور اس کی جوابی کارروائی ایران بھی دے رہا ہے۔ تو 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ کتنی دیر تک یہ جنگ چل سکتی ہے۔ نمبر 2، امریکہ کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ نمبر 3، ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ یہ سوال میرا خیال ہے اہم ہے۔ جہاں تک ڈیوریشن کا تعلق ہے، میرا خیال ہے بہت مشکل ہے اس وقت پریڈکٹ کرنا کہ کتنی دیر تک یہ جنگ چل سکتی ہے۔ جہاں تک اسرائیل تو چاہتا ہے کہ امریکہ کو بس ملوث رکھے اور جنگ جاری رہے۔ جہاں تک جی سی سی ملکوں کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکن بیسز جو ہیں وہ اٹیک ہو رہے ہیں، ایران اٹیک کر رہا ہے، بلکہ ایران نے تو انرجی انفراسٹرکچر اور سویلین ٹارگٹس کو بھی اٹیک کیا ہے جی سی سی ملکوں میں۔ اسٹریٹجی کیا ہے ایران کی؟ اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ وہاں پر اتنا اکنامک ڈیمیج ہو کہ یہ جو جی سی سی ملک ہیں یہ پھر بھاگے ہوئے جائیں واشنگٹن اور کہیں کہ جی جنگ بند کریں، اس لیے کہ ہمارا نقصان بہت ہو رہا ہے۔ اور اگر امریکہ کی اسٹریٹجی دیکھی جائے تو میرا خیال ہے بہت ہی کنفیوژن ہے اس میں۔ یہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارے، ایک تو انہوں نے مختلف ریشنل دیے، مختلف جسٹیفیکیشنز دیے کہ جنگ کی کیوں انہوں نے۔ کبھی کہتے ہیں رجیم چینج کے لیے کی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ان کی میسائل کیپیبلٹی ہم نے تباہ کرنی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہاں جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھی تو ہم ان پروٹیسٹرز کے حمایت میں کر رہے ہیں۔ تو بہت کنفیوژن رہی ہے امریکن کم از کم پبلک نیریٹو میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے بھی کنفیوژن رہی ہے کہ شاید انتظامیہ کو پتہ ہے کہ میجورٹی آف امریکنز ڈو ناٹ سپورٹ دا وار۔ ابھی انہوں نے 2 ووٹ ضرور جیتے ہیں کانگریس میں، ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں اور سینٹ میں، جہاں کہ کوشش کی گئی کہ جنگ کو روکا جائے، لیکن وہ دونوں ووٹ ٹرمپ کی انتظامیہ نے بہت ہی نیرولی جیتے ہیں۔ تو وہاں کی پبلک اوپینین بھی ایک فیکٹر، اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ہر گھنٹے جو ہے ایران کے میزائل جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ جی، ٹرمپ کا کہنا تو یہ ہے، لیکن 7 دن بعد میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ایران نے جو ان کے پاس سب سے ایڈوانسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں وہ تو ابھی استعمال ہی نہیں کیے، بلکہ ایران نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی میں ریلائی زیادہ کیا ہے آن آرم ڈرونز، اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنا، جس قسم کے ڈرونز ایران نے استعمال کیے ہیں وہ تو امریکن فوج کہہ رہی ہے کہ ان کو انٹرسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ ہاں، یہ دونوں سائڈ کی ظاہر ہے یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف سے امریکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کی میسائل کیپیبلٹی اور کمزور ہوتی جائے،
اور پھر ایران کو سرنڈر کروایا جائے۔ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو میونیشنز ہیں ان کو ڈپلیٹ کیا جائے، اور اتنا زیادہ فائنینشیل ان پہ برڈن ڈالا جائے، بیکاز دیکھیں جو ایرانین ڈرون ہے وہ بہت ہی وہ خود بناتے ہیں اور وہ سستا ہے، دے آر ناٹ ویری ایکسپینسو۔ امریکن میسائلز اور اسرائیلی میسائلز تو ملینز کے، یعنی کہ دے گو انٹو ملینز آف ڈالرز، ایک دو میسائلز ہی ملینز آف ڈالرز کے ہیں۔ تو ایک یہ ڈائنامک بھی چل رہا ہے کہ اس کی اکنامک کاسٹ جو ہے اس کو بڑھایا جائے، یعنی کہ ایران کی طرف سے۔ اور ایران کی پوری اسٹریٹجی یہی ہے نا، ٹو ریز دا کاسٹ آف دا وار۔ جتنا وہ ریز کریں گے اتنا ہی ان کا خیال ہے کہ پریشر آئے گا امریکہ پہ، پھر امریکہ شاید مجبور ہو جائے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ مس کیا سمجھتی ہیں اسرائیل کا اگلا خطرناک پلان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا نیوکلیر ویپن استعمال کریں، مگر میں نہیں سمجھتی کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ان کے پاس اور کیا ہے؟ جتنا کچھ ان کا آرسنل میں اسلحہ تھا وہ سارا استعمال کر رہے ہیں، وہ میسائلز وہ کر رہے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس ہے، کاؤنٹر میسائل بیلسٹک کیپیبلٹی ان کے پاس ہے، یہ سارا کچھ تو وہ کر رہے ہیں استعمال۔ تو مگر وہ ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ تو ہیں، ڈکلیئرڈ تو نہیں ہے مگر ہیں تو صحیح۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف بھی جائیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایسا، میرا خیال ہے ایسا امریکہ ان کو نہیں کرنے دے گا۔ تہران کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہاں کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے بنائی تھی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے آرام سے جیسے معمولات زندگی پہلے جی رہے تھے اسی طرح جی رہے ہیں، سارے کاروبار بھی اوپن ہیں، دکانیں بھی اوپن ہیں، ایسا تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ جو مسلم ملک ہے اس وقت جنگ کی حالت میں ہے۔ نہیں دیکھیں، ظاہر ہے ان پہ پریشر تو بہت پڑ رہا ہے نا، جب بمباری آپ کی، جس کو کارپیٹ بمبنگ کہتے ہیں، اور جس میں کہ وہ صرف ملٹری ٹارگیٹس کو نہیں اٹیک کر رہے ہیں، وہ تو ہر قسم کے ریزیڈینشیل بلڈنگز کو اٹیک کر رہے ہیں، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایرانین جو عوام ہے انہوں نے اتنی مشکلات دیکھی ہے، سینکشنز کے تحت رہے ہیں وہ، اتنے مسئلے مسائل دیکھیں 40 سال سے، کہ ان کی جو ہمت ہے اور جو برداشت ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی یعنی کہ زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اپنی زندگی بھی چلتی جا رہی ہے، تو میں اس پہ مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ ایک نیوز آ رہی تھی، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایران کی ایجنسی نے جو ہے وہ اسرائیل کے نیوکلیئر جہاں پلانٹ ہے اس کی تصویر اور ویڈیو جاری کر دی اور بتایا کہ ہم اور مزید جو ہے ایسا بہت کچھ رکھتے ہیں جو آپ لوگوں کو سرپرائز کر کے رکھ دے گا۔ ہاں، ابھی تک دیکھیں مجھے پورا یقین ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں حیران ہوئے ہوں گے۔ اول تو یہ کہ میرا خیال ہے ان کی توقع نہیں تھی کہ ایران اتنی دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ ان کا شاید خیال یہ تھا کہ ایک دو دن میں ہی وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یا وہاں پر کوئی رجیم چینج ہو جائے گا، رجیم کولیپس کر جائے گی۔ تو اگر یہ ایکسپیکٹیشن ان کی تھی، یہ تو بالکل ہی غلط ثابت ہوئی۔ تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ کسی قسم کا سرنڈر کرا سکتے ہیں ایران سے، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ممکن ہے۔ ایران ایک ایگزسٹینشل کرائسس میں ہے، ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے، اور وہ پوری اپنی ہمت سے جتنی بھی قوت ہے اس سے ہی وہ لڑیں گے اور اس چیلنج کا سامنا کریں گے۔ مس ایران نے کہا ہے جی اگر امریکی فوجی آئے تو وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے نہیں دیکھی یہ اسٹیٹمنٹ، میں نے تو صرف ان کے فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے، ٹویٹ دیکھا ہے، جو کہ انہوں نے جواب دیا ہے شاید صدر ٹرمپ کا ہی، جس نے کہا ہے کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کے لیے، جس پہ کہ ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ بسم اللہ بھیجیں، ضرور، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ضرور بھیجیں۔ یہ میں نے تو دیکھا ہے۔ مس آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کس طرف جا رہی ہے اب؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، سب سے بڑا سوال جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنی لمبی چل سکتی ہے، بیکاز اس وقت آپ کو معلوم ہے جو اکنامک ڈیمیج ہو رہا ہے، بلکہ دنیا کو ہوگا، تیل اور گیس کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، بند ہو سکتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز، جس سے کہ ساری شپنگ ہوتی ہے، تیل وہیں سے گزرتا ہے سارا، جو کہ سپلائی کرتا ہے دنیا کو، تو وہ اگر بند ہو جاتا ہے، ابھی کسی حد تک بند ہی ہے لیکن کچھ شاید شپس پھر بھی وہاں سے نکل رہے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے، اگر تیل کی قیمت چڑھ جاتی ہے $100 تک پہنچ جاتی ہے پر بیرل، تو اس سے تو بہت ہی ڈیمیج ہوگا، ظاہر ہے۔ ایران نے تو یہ چیز بہت کہی ہے کہ پاکستان، رشیا اور چائنا کے لیے جو ہے یہ کھلا ہے ہمارا، جو وہ اپنے شپس گزار سکتے ہیں۔
हाँ, वो मुश्किल है किसी के लिए भी खुलना, बिकॉज यूजुअली ये जो शिप्स होते हैं, ये इनके पास इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, और इस वक्त इंश्योरेंस प्रीमियम्स का तो जो हाल होगा, तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये कि एक अगर एक इनसिक्योरिटी का माहौल है, जंग जारी है, वहाँ मिसाइल्स उड़ रहे हैं या ड्रोन्स चल रहे हैं, तो उस सूरत हाल में तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। आप कह लीजिए ये कि फलां के लिए खुला है, मगर वो जाएंगे नहीं, वो शिप्स नहीं जाएंगे फिर, बिकॉज टू डेंजरस, एक डेंजर जोन है, कॉम्बैट जोन है। मिस अमरीकी सहाफ़ी ने जो है एक खदशा जाहिर किया है कि मस्जिद अक्सा पर हमला जो है होगा, और वो बाद में इल्ज़ाम जो है वो ईरानियों पर डाल दिया जाएगा। पता नहीं, अब ये देखें, ये तो सारी स्पेकुलेशन है, इस पे तो कमेंट करना ज़रा मुश्किल है। किसी ने कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो होगा। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का कोई अमल होता है तो ईरानी किस तरफ जाएंगे? ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो जाएगा। ये तो बहुत ही स्पेकुलेटिव है ना, ये किस तरह से इसमें मैं जवाब दूं कि अगर ये हो जाता है तो फिर क्या होगा। बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो, एक स्पेकुलेटिव चीज पे कमेंट करना तो मेरा ख्याल है नामुनासिब होगा। मिस आप क्या समझती हैं कि जो अमेरिका के जो कतर में जो सबसे बड़ा रेडार सिस्टम को तबाह किया ईरान ने, ये कितनी बड़ी फतह हासिल की है उन्होंने? देखिए, फतह नहीं होती इन चीज़ों से। फतह तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया, डैमेज बहुत हो रहा है इन जीसीसी ममालिक में, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ जाहिर है वो जिस किस्म का सामना कर रहे हैं मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, और फिर उनकी जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ी रिफाइनरी पे हमला हो चुका है। ईरान ने कतर की सबसे बड़ी, बल्कि मैं समझती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी जो है, एलएनजी फैसिलिटी आई शुड से, उस पे जो हमला किया, जिसकी वजह से कतर ने उस फैसिलिटी को ही बंद कर दिया। सो अब एलएनजी की भी आप देखेंगे कि दुनिया में शॉर्टेज होगी। मिस क्या समझती हैं कि ईरान ने वाज़ह तौर पर कहा है जब तक हम जो है बदला नहीं ले लेते तब तक हम नहीं रुकेंगे। कैसा बदला लेना चाहते हैं कि ईरान को अब लगेगा कि अब हमने बदला पूरा कर लिया है और अब जो है लगता है कि सीज़ फायर कर देना चाहिए? देखिए, ईरान पे तो नहीं है ना, जिसने अग्रेसर ईरान तो नहीं है ना। ईरान तो सीज फायर कैसे करेगा? उस पे हमला तो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं ना। तो अगर जंग बंद होनी है तो वो तो फिर इसराइल और अमेरिका की तरफ से होनी है ना, ईरान की तरफ से तो नहीं होनी। ईरान के खिलाफ तो एग्रेशन हो रही है ना। सो और फिर ये बदले की बात नहीं है, वो एक एक जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बदला क्या, मैं नहीं समझती कि इस तरह का लफ्ज भी किसी ने इस्तेमाल किया होगा। ईरानियन हुकूमत, उन पे अटैक हुआ है, वो उसका जवाब दे रहे हैं। मिस क्या लगता फिनिश्ड है ईरान का एंड। अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? जी, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है वो असेस करना, मेरा ख्याल है ये तो बड़ा एक मुश्किल सवाल है। आई हैव नो आइडिया, नो आइडिया। रूस और चाइना का क्या फ़ायदा होता है इस सारे जो है जंग में कि वो ईरान का साथ देते हैं? इनका क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? चाइना ने कहा है कि वो डी एस्केलेशन चाहते हैं, रूस ने कहा है वो डी एस्केलेशन चाहते हैं, मगर वो दोनों मुल्क इस जंग में कूदेंगे तो नहीं ना। अ, वो सिर्फ इस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं कि वो डी एस्केलेशन कराएं। तो मिस क्या समझते हैं कि हमारे जितने भी अरब रियासतें हैं उनको जो है ईरान का साथ देना चाहिए था, या इसी तरह जो है वो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी जैसे अभी हैं सारे? किसने खामोशी इख्तियार की? अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई बढ़ चढ़ कर जो है ईरान का साथ नहीं दिया गया। सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो उन्होंने तो उनके सदर को मुखातिब होकर कहा कि आपकी जो जंग है वो हमसायों के साथ नहीं है। ये चीज़ आप याद रखें। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने तो एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये किसने कहा है कि पाकिस्तान खामोश है? पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो चाहते हैं कि इस जंग का सफारती हल कोई तलाश किया जाए। पाकिस्तान ने बल्कि अमेरिका और इसराइल की अग्रेशन को कंडेम किया है। हाँ, ये भी है कि पाकिस्तान ने ईरान के जो अटैक्स हैं जीसीसी ममालिक पे, उनको भी कंडेम किया है। सो आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड पॉलिसी परस्यू करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो ये तो कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान खामोश है। अभी अभी जो है खबर एक आ रही थी कि ईरानियों घबराना नहीं है, मदद आने वाली है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो है बड़े दबंग अंदाज में जो है अपना बयान जारी किया है। तो उनसे ही फिर पूछें कि वो क्यों किया है। मैं तो क्या कमेंट करूं, मैंने ना सुना है ना मैं समझती हूँ कि उस पर मैं कमेंट कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ डॉक्टर मलिया लोधी थैंक साहिबा मौजूद थी थैंक और यू। तफसीली गुफ्तगू रही इनके साथ अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।